بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک، مالک الملک مالک القدوس رب الودود رب العالمین، احکم الحاکمین ارحم الراحمین کا بے پایاں فضل و کرم اور اس کی عنایت و نوازش ہے کہ اس رب تعالیٰ نے اپنی خاص آغوش رحمت میں ہم سب کو یہاں مجتمع فرمایا ہے، اکٹھا کیا ہے، اور ہم سب کو دین ایمان کی سمجھ عطا فرمائی اور دین ایمان ہدایت پر استقامت عطا فرمائی ہے. اسی لیے ہر حال میں اس اللہ وحدہ لا شریک مالک کائنات کے لیے حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس رب تعالیٰ جل وعلا شانہ نے جس عظیم ہستی کے ذریعے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا ہے، اس ہستی اقدس کے اوپر بالخصوص درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر
احسان فرمایا ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احسانات اپنے بندوں کے اوپر کیے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جتلایا نہیں ہے. اس احسان عظیم پر جتلایا ہے اور یاد دلایا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان بھیج کر کے تمہارے اوپر احسان عظیم کیا ہے. جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں، شرک و بدعت و خرافات کی گندگیوں سے تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں. عزیزان گرامی، بزرگانان قوم و ملت، نونہالان ملت اسلامیہ، میرے جوانوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کی اس اجتماع میں جس موضوع کے تحت بولنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے تمسک بالکتاب و سنہ، یعنی کتاب و سنت کو ہر حال میں لازم پکڑنا، ہر حال میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جاں بنانا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سینے کو ہمیشہ شاد کام رکھنا، لبریز رکھنا. جس زمانے میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، چار جانب سے، ہر طرف سے فتنوں کا پرزور جھونکا آ رہا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک فتنے، وہ فتنے جو ہمارے ایمان عقائد پر ضرب لگاتے ہیں، ہمارے اخلاق و عادات پر زوردار وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی وہ شرک و بدعت، کبھی خرافات، کبھی خلاف سنت، کبھی خلاف اخلاق، کبھی خلاف فطرت اور خلاف عادات و اطوار فتنے ہوتے ہیں جو ہمیں اندر اور باہر، اندرونی اور بیرونی طریقے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں پر شرک و بدعت کا چاروں طرف غلغلہ ہو اور شرک و بدعت کے دائی بے بانگ دہل شرک و بدعت کی دعوت دے رہے ہوں اور شرک و بدعت کی طرف بلا رہے ہوں لوگوں کو دھڑلے کے ساتھ، ایسی صورتحال میں ایک ہی چیز ہے جو ہماری نجات اور راہیابی کے لیے کافی اور شافی ہے، وہ ہے کتاب و سنت. رب تعالیٰ جل شانہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہماری زندگی اگر کتاب و سنت کے موافق ہو جائے اور کتاب و سنت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو پھر ایسی صورت میں بڑا سے بڑا فتنہ ہمارے اوپر کاری ضرب نہیں لگا سکتا اور ہمارے ایمان کو داغدار نہیں کر سکتا ہے. آج امت کا بیشتر نوجوان طبقہ جو ارتداد، دین سے پھر جانے کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کتاب و سنت سے دوری، کتاب و سنت سے ناشنائی، کتاب و سنت سے نابلد ہونا، کتاب و سنت کو نہ سمجھ پانا یا نہ سمجھنا، کتاب و سنت سے تعلق کو کاٹ لینا اور اپنی منمانی زندگی گزارنا. اس طریقے سے انسان جو کتاب و سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے یا دینی مجالس و محافل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان اسی طرح سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ اگر اس کو تجرباتی طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ ایسے خطبوں کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کس قدر پرجوش ہوتے ہیں، کیسا لگتا ہے کہ بس اب ہماری زندگی الگ ہی راہ پر ہے. مگر جب آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کی محفلوں میں، کاروبار کی محفلوں میں یا دیگر محفلوں میں ہوتے ہیں تو اکثر اس کیفیت سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ کیفیت ختم ہو جاتی، خراب برباد ہو جاتی ہے، یعنی ہم سے وہ کیفیت فنا ہو جاتی ہے. یہ کیفیت بحال نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی آلائشیں ایسی ہیں کہ وہاں پر اس طرح کی کیفیت ہمہ وقت طاری ہونا یہ امپاسبل ہے.
یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس مجلس میں ہوتے ہیں تو آپ کے ایمان کا معیار اور لیول کیا ہوتا ہے، اور جب اس مجلس سے آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے ایمان کا لیول کہاں سے کہاں تک گھٹ کر کے آ جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے جہاں بھی جیسا ہو، آپ کو ایسا لگے کہ جہاں پر خالص کتاب و سنت کی دعوت ہو رہی ہو، کتاب و سنت کا بیان ہو رہا ہو، کتاب و سنت کی طرف بلایا جا رہا ہو، ایسی صورتحال میں آپ کو اس بات کا پتہ لگے تو آپ اپنا قیمتی وقت، اور میں کہتا ہوں کہ جو وقت آپ نکالیں گے اس مجلس کے لیے، اس درس کے لیے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کی عمر کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے، اس سے زیادہ قیمتی آپ کی عمر کا کوئی بھی وقت نہیں ہوگا جو وقت آپ اللہ کے دین سیکھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے لگائیں گے. اور یقین جانیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. یہ سب ایسا لگتا ہے بعض دفعہ کہ یہ سب سننے سنانے کی باتیں ہیں، مگر چونکہ میں اپنے موضوع سے کٹنا نہیں چاہتا اس لیے وہ تمام روایات میں رکھ نہیں سکتا ہمہ وقت. لیکن اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو آدمی، اگر دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد کا سفر کرتا ہے یا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے کسی عالم حق، عالم ربانی کے پاس جاتا ہے، تو یقین مانیے میرے رب کی قسم، رب کے رسول یہ پیغام بھیجتے ہیں، ابو داؤد شریف، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرشتے ایسے طالب علموں کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں زمین پر. کہ کتنی جو ہے خوش بختی کی بات ہے. بہرحال ایسی صورتحال میں جب فتنے ہر چہار جانب سے حملہ آور ہو، ایسی صورتحال میں دینی مجلس کا رخ کرنا اور کتاب و سنت سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. سنت کی تعلیم حاصل کرنا، کتاب کی تعلیم حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. آج جو بدعات کا بازار چاروں طرف گرم ہے، شرک کا بازار جو چاروں طرف گرم ہے، اور باقاعدہ اسی کو لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے کہ جو سب سے بڑا بدعتی ہوگا دنیا، یہاں تک کہ غیر مسلمان بھی اسی کو مسلمان سمجھتا ہے، غیر مسلمان اسی کو مسلمان سمجھتا ہے. کئی دفعہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، ہم سفر میں ہوتے ہیں یا یہاں وہاں دکانوں میں، بازاروں میں، اگر غیر مسلمانوں سے بعض دفعہ بات چیت ہوتی ہے اور محرم کا موسم رہتا ہے یا عید میلاد النبی کا موسم ہوتا ہے، شب برات کا موسم ہوتا ہے، تو باقاعدہ پوچھ دیتے ہیں آدمی، آپ لوگوں کی تو کل عید ہے یا آپ لوگوں کا ایسا ایسا ہے، تو وہاں کہنا پڑتا ہے یہ ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا دین کا یہ حصہ ہے، ہمارے دین کا یہ حصہ ہے، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ دین خدا کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ والو ادھر بھی کرسیاں خالی ہے، آ جاؤ، یہاں زیادہ مزہ آئے گا، اچھا بھی لگے گا، ثواب بھی زیادہ ملے گا. دین خدا کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بیان فرماتے انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک. مطلب یہ ہوا کہ انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء، اے لوگو، اے میرے ساتھیو، میں تمہیں ایک ایسی شاہ راہ پر چھوڑے جا رہا ہوں، میں ایک ایسے راستے پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی جو روشن ہے. انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء، جو روشن ہے، چمکدار ہے، پوری طرح سے یہ راستہ روشن ہے، اندھکار اور تاریکی کا کوئی بھی وہاں حصہ نہیں ہے، نہ ہی اندھکار اور تاریکی کی کوئی جگہ ہے. ایک ایسے ہم ہائی وے پر تمہیں چھوڑ رہے ہیں جو پوری طرح سے روشن ہے،
منور و مجلہ ہے. انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلہا کنہارہا. اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. کہتے ہیں کہ کیا لائٹنگ کا انتظام ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے دن ہے. کہتے ہیں نا کہیں اگر اچھا انتظام ہو لائٹنگ کی تو کہتے ہیں کیا لائٹنگ کا انتظام ہے, گویا کہ یہ دن ہے. رات کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا, روشنی ہی روشنی ہے. رب کے رسول کہتے ہیں ایک ایسے روشن راستے پر ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب تم اس راستے پر چل پڑو گے تو تمہیں کہیں تاریکی نظر نہیں آئے گی. تمہارے ایمان کو کوئی داغدار نہیں کر سکتا, تمہارے ایمان کو کوئی گدلا نہیں کر سکتا, راہ حق سے تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکتا. لا یزیغ عنہا الا ہالک, اور اس راستے سے وہی آدمی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا. وعلیکم السلام. اس راستے سے وہی آدمی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا. یعنی میرے اس روشن اور تابناک راستے سے کنارہ کشی وہی اختیار کرے گا جو ہلاک و برباد ہونے والا ہوگا. دوسری روایتوں کے اندر ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. دو چیزیں, دین خدا کے دو ہی اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کا کلام ہے, محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, اس کے سوا کوئی چیز دین ہے ہی نہیں. کوئی چیز دین نہیں. چاہے جتنا بڑا امامہ والا, جتنا بڑا جبہ والا, جتنی بڑی ٹوپی والا, ٹوپی چاہے جتنی بڑی, گفتار چاہے جس قدر خوش ہو, خوش گفتار کا مالک ہو, اچھی زبان کا مالک ہو, اچھی ٹوپی, اچھی پگڑی, اچھا جبہ قبہ ہو, چاہے جتنی بڑی بات کہہ رہا ہو, وہ کسی کے حوالے سے کہے, اگر وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو پھر اللہ والوں وہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے, دین نہیں ہے وہ. رب کے رسول فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم اسے پکڑ لو گے تو ہرگز 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 گمراہ نہیں ہوگے, ہرگز ہرگز کوئی بھٹکا نہیں سکتا. چاہے جتنا بڑا فتنہ آ جائے تمہارے ایمان کو کریش نہیں کر سکتا, تمہارے ایمان کو توڑ نہیں سکتا, تمہارے ایمان کو داغدار نہیں کر سکتا, چاہے جتنا بڑا فتنہ ہے. مگر یاد رکھنا اس فتنے کے وقت تمہاری رہنمائی کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہوں. کسی کی شکل و صورت پہ نہ جانا, کسی کی شکل و صورت پہ نہ جاؤ, اس لیے کہ فتنہ کبھی بھی بدصورت نہیں ہوتا, یاد رکھو. فتنہ کبھی بھی بدصورت نہیں ہوتا, نہیں فتنے کا دائی کبھی بدصورت ہوتا ہے. زیادہ تر خوبصورت ہی نظر آئے گا, ان کی باتیں بھی خوبصورت ہوگی, لیکن اس کے حسن کا کیا, اس کے حسن کا کیا, جو بناوٹی ہو, جو سراپا کھوکھلا ہو, اوپر سے لپا پوتی تو ہو مگر اندر سے وہ کھوکھلا بے جان و بے روح ہو, ایسے حسن کا کیا فائدہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فتنہ کبھی بھی بدصورت نہیں ہوتا, خوبصورت ہوتا ہے. اور یہی آدمی مار کھاتا ہے. کہتے اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا امام, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا امام, اگر کتاب و سنت سے ہٹ گیا تو سناتا ہے سراپا ابلیس کا پیام. کتاب و سنت سے ہٹ گیا تو سناتا ہے سراپا ابلیس کا پیام. اس کے پاس نہیں ہے اللہ رسول کا کوئی کلام. اللہ رسول کے کلام کا اگر کوئی آڑ بھی لیتا ہے تو بھی اس وقت تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی جو قرآن و سنت کی غلط تعویلیں اور تشریحات ہو رہی ہے, تفسیر تو ہم نہیں کہیں گے, اس لیے کہ تفسیر وہی ہے قرآن کی. قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے, قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے, ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے, اور پھر اس کی تفسیر نبی کی سنت یعنی نبی کی حدیث سے, اس کے بعد اس کی تفسیر
نبی کے صحابہ کے اقوال سے، اس کے بعد تابعین، پھر اس وہاں کسی کی منمانی نہیں چلے گی، کسی کی منمانی۔ اب ایک ایک آیتیں اٹھا رہا ہے، ایک ایک حدیثیں اٹھا رہا ہے، اور پھر ایسی تشریح غلط تعویل کی جا رہی ہے، خدا کی قسم کلام الہی کی مانوی تحریف جو کبھی یہود و نصارہ کتب سماویہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، جو کبھی یہود و نصارہ آسمانی کتاب کلام الہی کے ساتھ کیا کرتے تھے اپنی مفاد کے خاطر، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے اور جس کے بنا پر ویل کی وعید سنائی ہے۔ کتاب و سنت، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دو چیزیں پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی بات کرے، میں بات کروں، کوئی اور بات کرے، آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے، رائٹ ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مول صاحب، حضرت جی یہ بتائیے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ کیا رب کے قرآن میں ہے؟ تو بعض لوگ تمہیں مذاق اڑائیں گے، تمہارا کہے گا کہ یہ بھی قرآن میں ہونے کی بات ہے، کوئی یہ بھی حدیث میں ہونے کی بات ہے، تو اس وقت تم ایک ہی بات کہو، چاہے زمانہ تمہارے اوپر جتنا ہنسے، چاہے زمانہ تمہارے اوپر جتنا ہنسے، کہ اگر جس میٹر میں، جس مسئلے میں قرآن نے رہنمائی نہیں کی، حدیث نے رہنمائی نہیں کی، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں نے ہر ان باتوں سے تمہیں آگاہ کر دیا جو جہنم سے بچانے والی ہے، اور ان اعمال سے تمہیں آگاہ کر دیا اور بتا دیا جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں، پھر کیا بچا؟ بڑی بڑی بدعتوں کو صحیح کرنے کے لیے لوگ ایسی ایسی باتیں بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جیسا کہ کوئی کلام حق ہو۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ سنے ہیں بہت اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن مثالوں سے باتیں سمجھائی جاتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے ابھی حال ہی میں عید میلاد النبی کا موسم پر بہار نہیں کہوں گا، پرزور کہوں گا، یہ گزرا ابھی، اور ہنگامہ کیا ہوا آپ سب نے دیکھا، کس قدر مزے اور لطف اور وغیرہ وغیرہ آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ پہلے یہاں پر ایک بات میں کرتا ہوں، ہم یعنی کتاب و سنت کو سمجھنے والے، ماننے والے، بیان کرنے والے، عید میلاد النبی کو شریعت کا کوئی بھی حصہ نہیں مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ ہمارا دو ہی اصول ہے جو رب اور اس کے رسول نے بتلا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ کی سنت، یعنی میری سنت، محمد رسول اللہ کی سنت پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں چیزوں میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر یہ حق ہوتا، عید میلاد النبی جیسا کہ ابھی خطبہ بھی پڑھا گیا اس سال، اللہ ہدایت دے بے وقوفوں جاہلوں مردودوں کو، خطبہ بھی پڑھا گیا، نمازیں بھی پڑھی گئی، ماشاءاللہ کتنی ترقی پر زمانہ، ٹیکنیکل زمانہ ہے، جدید دور ہے، تو ترقی تو ہر جگہ ہونی چاہیے، تو یہاں بھی انہوں نے ترقی کی، یہاں بھی ترقی کی، باقاعدہ طور پر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس سال باقاعدہ طور پر نماز بھی شروع ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ معافی تلافی مانگی، مگر ایک عمل قبیح و خبیث جاری کر دیا، اب وہ کہیں نہ کہیں سلگتا رہے گا، وہ کہیں نہ کہیں سلگتا رہے گا۔ اور پھر ایک واہی تباہی، جس طریقے سے شروع میں جو ہے بادشاہ نے، ایک بہت ہی بے دین بادشاہ نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد، اربل کا بادشاہ تھا،
تو اس نے کیا تھا. بہرحال میں یہاں یہ بتلانا چاہتا ہوں, اس کے بعد اس سال ایک اور معاملہ پیش آیا. عید میلاد النبی کی جو تاریخ تھی آپ نے دیکھا, اس تاریخ میں وہ کیا نام ہے اس کا, ہاں گنیش جی کا وہ تھا, ہے نا. تو لوگوں نے کہا بھائی نہیں, ہمارے بھگوان اور تمہارے میں تکرار ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, اس لیے کہا کہ ابھی اس جلوس کو پوسٹ پون کریں گے, التوا میں ڈالیں گے. اب یہاں جتنے بھی سارے الحمدللہ عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عید میلاد النبی منانا کوئی دین ہوتا, کوئی عبادت ہوتی, کوئی دین ہوتا, کوئی عبادت ہوتی, تو سب سے پہلی بات اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہوتی. لیکن قرآن و سنت میں اس کی عبادت, اس کے منانے, اس کے دین ہونے کی کوئی دلیل کہیں پر نہیں ہے. معلوم یہ ہوا یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دین کا کوئی حصہ تو انسان خدا کی قسم مسلمان مر جاتا تھا, گلا کٹا لیتا تھا یا اپنے آپ کو ٹکڑا ٹکڑا کروا دیتا تھا, مگر اسے کبھی بھی التوا میں نہیں ڈالتا تھا, اسے ملتوی نہیں کرتا تھا, پوسٹ پون نہیں کرتا تھا. کرتا تھا کوئی بھی بتا دو, کوئی بھی عقل مند کبھی بھی نہیں کرتا تھا. کبھی آپ نے دیکھا چاہے جتنی بڑی مصیبت, جتنا بڑا زلزلہ, جتنا بڑا جو بھی مسئلہ پیدا ہوا ہو, کبھی جمعہ کی نماز میں تاخیر کی گئی؟ 3 بجے 4 بجے کسی نے جمعہ کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی, اس لیے کہ جمعہ کی دلیل ہے اور جمعہ ایک مستقل عبادت ہے. کوئی بھی مسلمان مر جائے گا مگر جمعہ کی نماز کو پوسٹ پون نہیں کر سکتا ہے, کوئی نہیں کرے گا. عید کی نماز, بقرعید کی نماز, روزہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کی دلائل موجود ہیں اور اس کی دلیل مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان اسی دلیل پر پیدا ہوتا ہے اور اسی دلیل پر مرتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس کو پوسٹ پون کر دینا ہی اس کی باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ والو, آپ بھی عقل لگائیے, دماغ لگائیے. بہرحال میری تو عقل بہت چھوٹی ہے, آپ سب اللہ کے فضل سے بہت سمجھدار ہیں, مگر یہ سمجھیے کہ اگر اس کی کوئی ریالٹی ہوتی تھی تو اس کو 1 ہفتے 2 ہفتے بعد منایا جاتا تھا. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا اور مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا اور دین بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. لوگوں نے دلیل دیا, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں بڑے بڑے مولویاں, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. خدا کی قسم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مولوی ایڑی چوٹی لگا کر کے مر جائے گا, ایک بھی روایت من گھڑت ضعیف موضوع بھی پیش نہیں کر سکتا, ایک بھی نہیں. اللہ نے کہا خوشی مناؤ, کس بارے میں کہا یہ قرآن جو تمہیں نازل کیا تمہارے لیے, تو یہ قرآن, جو یہ برہان, جو یہ دلیل, جو یہ موعظت, جو یہ نصیحت تمہارے پاس آئی ہے, اس پر تم خوش ہو جاؤ. اب خوش ہو جاؤ تو کیسے خوش ہو؟ لوگوں نے کہا ایسے ایسے خوش ہو, ایسے ایسے خوش ہو, ایسے. میں نے کہا بھائی کہیں بھی میں اس ضمن میں تقریباً 18 تفاسیر, اس آیت کریمہ کی تفسیر 18 تفاسیر میں نے دیکھا کہیں بھی اس کی اتنی سی بو نہیں آتی تھی. اور کوئی بھی آپ بھی ترجمہ اٹھا کر کے پڑھے, آپ کو معلوم ہوگا کہیں بھی اس کی کوئی بو نہیں ہے. بہرحال میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ کتاب و سنت سے دوری جس قدر ہوگی اسی قدر وہاں پر جو ہے بدعت و خرافات جو ہے جنم لے گی, اور بدعت و خرافات ہمارے سماج میں پوری طرح سے رائج ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی رحمتاً واسعہ نے کہا تھا, علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی ہی معرکۃ العارہ کتاب الاعتصام کے اندر ذکر کیا ہے. فرمایا امام مالک قال الامام رحمہ اللہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا
يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس کسی آدمی نے دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، نیا کام بنایا، نیا کام پیدا کیا عبادت کے نام پر، دین کے نام پر. ابھی آپ دیکھ لیں سنت کے کس قدر جو ہے خلاف دھڑلے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کی طرف بلایا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہماری رہنمائی صرف کتاب و سنت ہی کر سکتی ہے. اب آپ دیکھیں چاہے وہ عید میلاد النبی ہو یا پھر شب برات ہو یا پھر محرم ہو یا پھر ایک اور کچھ ہے، سفر ہے، کنڈے ہے. ابھی شریف چل رہی ہے نا، 11ویں شریف چل رہی ہے. یہ شریف کہاں سے یہ شریف لوگ نکال کے لاتے ہیں، ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہے، ان کو خود ہی پتہ نہیں بیچاروں کو. ارے اللہ والو کہاں سے لا رہے ہو، ذرا ایڈریس تو دو، ہم بھی جا کر کے لاویں گے بھائی، ہم بھی کھائیں گے، ہم بھی دعوتیں کریں گے. ہمارے لوگوں کے پاس بھی پیسے ہیں الحمدللہ، کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی بھی بدعات ہیں آپ دیکھیں امام مالک کے اس قول پر آپ کو میں غور کرانا چاہتا ہوں. میری تقریر یہی ہے کہ آپ بات سمجھیں. میری تقریر پوری نہیں ہوتی، کبھی نہ پوری ہوگی، مگر بات سمجھنے کی بات ہے. امام مالک کیا کہتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا، کہ جس کسی آدمی نے دین میں کوئی نیا کام کیا، یراها حسنتا پھر اسے اچھا جانا. اس پر جو ہے اس لفظ پر آپ غور کیجئے، یراها حسنتا پھر اسے اچھا جانا. کوئی نیا کام کیا پھر اسے اچھا جانا، تو اس آدمی کا یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ خیال، یہ ماننا، یہ عمل ہے کہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. اس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا اور پھر اسے اچھا جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ سمجھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت سے کام لیا. اے عقل مندوں کی جماعت، اے مومنوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی جماعت، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کون وہ مومن مسلمان ہوگا جو یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا ہے دین کی تبلیغ کرنے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام مالک کہہ رہے ہیں، جس امام کو ساری دنیا مانتی ہے، تمام مسالک کے لوگ برحق مانتے ہیں، وہ امام برحق کہہ رہے ہیں کہ اگر دین میں کوئی نیا کام کر کے اس کو اچھا جانا، تو اس آدمی کا ماننا یہ ہے، اس آدمی کا نظریہ اور عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایسے آدمی کے ایمان کو میں مانتا ہی نہیں جو یہ کہے کہ میرے رسول محبوب نے دین کے پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، ڈنڈی مارا ہے. آپ میں سے کوئی ایسے ذلیل آدمی کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں مان سکتا، کوئی ایمان والا نہیں مان سکتا. امام مالک نے ویسا ہی نہیں کہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے دلیل دی ہے. ایسا نہیں کہ بے تکا پھینکم پھینکی کر دیا اور بھائی چلو چلتے بنے اپنے راستے، باقی یہ بیچارے سنے اور سمجھے. ایسا نہیں. امام مالک نے کہا لأن اللہ تعالی یقول، اس لیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میدان عرفات ہے، قربانی کا موسم ہے، ماہ ذی الحجہ ہے، لوگوں کا مجمع جمع غفیر ہے، ایک بڑی بھیڑ ہے. صحابہ کرام کی 1 لاکھ سے تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں صحابہ کرام کا اجتماع ہے. اللہ نبی محتشم ظہر یا عصر کے بعد کا وقت ہے. نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر جلوہ افروز ہے، بیان
اعلان کر رہے لوگوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. رب فرماتا ہے کہ رب نے آج تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لہذا نبی آخر الزمان نے کہا اے صحابہ کی جماعت مجھے یہ بتلاؤ کہ کیا مجھے جو ذمہ داری دی گئی تھی میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی, میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کرام کی عظیم جماعت نے کہا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کو, اللہ کے پیغام کو پوری طرح سے پہنچا دیا. میرے رب کی قسم, رب کے رسول نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ, اے اللہ, اے میرے رب, میں نے تیرے دین کے, تیرے پیغام کو, تیری رسالت کو جو تو نے مجھے عطا کیا تھا میں نے اس امت تک پہنچا دیا ہے, پوری طرح پہنچا دیا ہے, اور یہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہیں. لہٰذا اے اللہ تو بھی گواہ رہا, اے اللہ تو بھی گواہ رہا, اے اللہ تو بھی گواہ رہا. اے مومنوں کی جماعت مجھے یہ بتاؤ, اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ دین میں 400 سال بعد یہ بھی عبادت ایڈ کیا جائے, کوئی مومن مسلمان مان سکتا ہے؟ کوئی نہیں مان سکتا, کوئی قبول نہیں کر سکتا. کوئی بے دین ہوگا, کوئی مرتد قسم کا لوگ ہوگا جو اس طرح کے حفاظ پر یقین بھی کرے گا اور ایمان بھی لائے گا. ایسی صورتحال میں ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب ہر 4 جانب سے بدعت و خرافات, شرک کی یلغار ہو اور للکار ہو, ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک آپ اپنی سماعتوں میں آپ سمٹ کر کے رکھ لیں جو مسند احمد کے اندر اور سنن ابی داؤد کتاب السنہ کے اندر ہے. عن العرباض بن ساریہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فأوصينا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد في مسنده وسنن أبي داود في كتاب السنة وفي رواية لمسلم وكل ضلالة في النار. یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے مختلف الفاظ کے تفردات کے ساتھ, فرق کے ساتھ, مختلف کتب احادیث میں موجود ہے. میں نے یہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز پڑھائی. لوگ حدیث کا ایک قطعہ بھی نہیں, ایک ٹکڑا بھی نہیں پڑھتے, رات بھر تقریریں کر کے کوئی ایک عربی کی عبارت لے کر کے یا نبی کی کوئی ایک حدیث کوٹ کر کے اس کی غلط تعویل کر کے, غلط تحریف, اس کی مانوی تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اے امت کے جوانوں, اے امت کے جوانوں, سنو, اگر تمہارے اندر دینی حمیت ذرہ برابر بھی غیرت جاگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ایسے پاخنڈیوں کی باتوں پر غور کرنا اور پھر کتاب و سنت کے میزان اور ترازو میں رکھ کر کے اسے ناپ کر کے تول کر کے دیکھنا کہ کیا واقعی کتاب و سنت میں یہ چیز موجود ہے, کتاب و سنت میں 2 ٹوک موجود ہے, کتاب و سنت میں اس کی دلیل ہے. اس لیے کہ اگر کوئی عبادت کی دلیل دیتا ہے تو میرے رب کی قسم کوئی بھی بات عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے لیے نص صریح موجود نہ ہو, کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ میں واضح حکم نہ وارد ہو, تب تک اسے عبادت میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے. میں نے حدیث پاک جو پڑھی اس حدیث پاک کا ترجمہ میں رکھنے لگا ہوں. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دفعہ ایک دن نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت فرمائی, ہمیں نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا بوجہہ, پھر اس کے فوراً بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہماری طرف نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ زیبا پھیر لیا. یہاں پر آج مسجدوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, What is this? ارے یہ کیا ہے اللہ والو, یہ کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر، فوراً مقتدی کی طرف گھرنا۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے کہ آپ جب بھی سلام پھیرتے نماز کے بعد فوراً مقتدی کی طرف اپنا رخ انور فرما لیتے۔ یا سلام پھیرنے کے بعد سیدھا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا علم غلم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جو ہے دعا میں لگا دیتا ہے، جبکہ فرض نماز کے بعد مستقل طور پر اتنی دعائیں، اتنے اذکار اور ایسی جامع دعائیں ہیں، اگر کوئی بندہ مسلمان، بندہ مومن اسے پڑھے تو کم از کم اسے 2 سے 2.5 منٹ اسپیڈ پڑھنے پر لگ سکتا ہے، اور اگر کوئی اچھی طرح سے پڑھے تو اسے 5 سے 7 منٹ لگ سکتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اتنی دعائیں اور اتنے اذکار جو معصورہ دعائیں ہیں، جو سنت ہے فرض نماز کے بعد، آج وہ کرنے کے بجائے لوگوں نے باقاعدہ طور پر جب ایک سنت، ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، ایک سنت جب کہیں سے اٹھ جاتی ہے وہاں پر کوئی نئی بدعت جنم لے لیتی ہے۔ جہاں سے سنت اٹھتی ہے وہاں کوئی نئی بدعت جنم لے لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نبی آخر الزمان فوراً مقتدی کی طرف اپنا رخ انور پھیر لے رہے ہیں، اور یہاں مولوی ادھر ہی رہ کر کے پورا دعائیں پر دعائیں ہانکے جا رہا ہے۔ یہ سنت چھوڑی، ایک اجتماعی دعا کی بدعت آ گئی کہ اگر وہ نہیں مانگے تو اس کی نماز ہی نہ ہوئے۔ ارے کس نے کہا نماز استسقاء کے سوا کوئی مولوی اٹھ کے بتاوے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد یا اس نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں کی ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی مولوی یہ بتا ہی نہیں سکتا استسقاء کی نماز کے سوا، استسقاء کی دعا کے سوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو ہے کسی دعا میں ہاتھ کو بلند کیا ہو۔ بتائیں، فرض نماز کے بعد مولوی مر جائے گا، اس کے خاندان مر جائیں گے، ایڑی چھوٹی لگا لیں گے، پھر بھی کوئی ایک قطعی حدیث، ایک ٹکڑا پیش نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، یہ مجھ غریب اور کم علم نادار کا یہ چیلنج ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے جب ایک سنت چھوٹی ادھر ایک بدعت وہاں پر جنم لے لے، پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہا ہے۔ ارے بھیا اس کو بیٹے کی ضرورت ہے، سب بیٹا مانگ رہا ہے، بیوی کی ضرورت ہے، سب بڑھوں بھی بیوی مانگ رہا ہے۔ کہا ہے بھائی، کیوں پریشان کرے بڑھوں بیچاروں کو؟ بہرحال یہ تو ایک مذاق خیز بات میں نے 2 لفظ کہہ دیا بیوی اور بوڑھوں کا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، جو بیوی کے قابل ہے اس کو نیک بیوی عطا فرمائے، جو اولاد کے قابل ہے ان کو نیک اولاد عطا فرمائے، اور وغیرہ وغیرہ جس کو جو چیز ضرورت ہے اللہ ان سب کو مہیا فرمائے۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقتدیوں کی طرف پھیر لیے چہرہ، مقتدی کی طرف گھوم کے بیٹھ گئے۔ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ نبی آخر الزمان کے شاگرد رشید کہتے ہیں کہ نبی آخر الزمان نے ایسا خطاب فرمایا، ایسی تقریر کی، ایسا ولولہ انگیز آپ نے بیان فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہمارا دل دہل اٹھا۔ آج لوگوں کو پیروں کی کہانیاں سنانے سے فرصت نہیں ملتی تو نبی کی حدیث کہاں سے سنائیں گے؟ نبی کی حدیث آوے تو نبی کی حدیث سناوے۔ پیروں کی جھوٹی کرامتیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، خدا کی قسم یہ جھوٹی کرامتیں جو سنتا ہوں ویڈیو میں دیکھتا ہوں تو غیر مسلمان بھی ہنستے، کتنا بڑا پاگل ہے یار، کتنا بڑا پاگل ہے۔ ارے نبی کے کسی معجزے کا ذکر کر دیا ہوتا، نبی کی کوئی سنت بیان کر دیا ہوتا تو امت کے جیالوں کا سینہ نبی کی محبت سے اور بھر جاتا۔ اب ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آئی لو محمد۔ جاہلوں کو پتا نہیں کس نے کہاں کیا کیسی سازشیں کھیلی، کسی نے نہ پتا کیا، نہ سمجھا، نہ بوجھا، بس دوڑ پڑا دیوانوں کی طرح سڑکوں پر پولیس کے ڈنڈے کھانے کے لیے، جیل میں گھسڑے جانے کے لیے۔ ان کو کوئی بتائے آئی لو محمد، صرف محبت، صرف یہ زبان سے کہہ دینے سے اس کے تقاضے پورے ہو سکتے؟ ہاں محبت کے تقاضے ہیں یار، محبت کے تقاضے میں بھی بیان کرنے لگا ہوں، پہلے یہ حدیث کمپلیٹ کر دوں ورنہ یہ بھی رہ جائے گی۔ فوازنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت من العیون ووجلت من القلوب، کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور ہمارا دل دہل چکا۔ جب یہ کیفیت ہوئی
یہ آپ نے ولولہ انگیز اور درد مندانہ تقریر کی. تو صحابہ میں سے ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا اے اللہ کے حبیب کأن هذه موعظة مودع فاوصنا. اے اللہ کے حبیب ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ آخری خطبہ ہے اور اب آپ ہمیں خطبہ نہ ارشاد فرمائیں گے اور اللہ کے پیارے ہو جائیں گے. اے اللہ کے پیارے حبیب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا آخری درس ہے, آپ کا آخری بیان ہے, لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کوئی خاص وصیت فرمائیے. آپ جانتے ہیں کہ وصیت کب ہوتی ہے؟ مرنے والا آدمی وصیت کرتا ہے. مرنے سے پہلے وصیت کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں مرنے سے پہلے اپنے بال بچوں کو صحیح سچ اور حق کی وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یہ بہت اہم چیز ہے. لوگ مر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں. ارے تقویٰ کی, نیکی کی, بت پرستی سے دوری کی وصیت کرو, انشاءاللہ ساری نعمتیں اس کے پاس چل کے آئیں گی. بہرحال کہا کہ اللہ کے حبیب ہمیں آپ کچھ وصیت کیجئے. کہا کہ وصیت چاہتے ہو؟ سنو. کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ. سب سے پہلے کہا کہ میں تمہیں خشیت الہی, اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اے لوگوں میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں, لہذا تمہارا دل کبھی بھی تقوی سے خالی نہ رہے. خدا کی قسم تقوی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس آدمی کے اندر تقوی آ جائے, جس آدمی کے دل میں تقوی گھر کر جائے, پھر اس کے یہاں کوئی بھی فتنہ, کوئی بھی برائی اسے ہلکا نہیں کر سکتا, کوئی اپنی چپیٹ میں نہیں لے سکتا. کہا اوصیکم بتقوی اللہ, میں سب سے پہلے تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد فرمائے والسمع والطاعہ. سمع و طاعت کی, سمع و طاعت کیا ہے میں اس پر زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا, صرف 2 لفظوں میں بات کر دے رہا کہ امراء مسلمین, جو مسلمانوں کا خلیفہ ہو, امیر ہو, ان کی اطاعت کرنا, بغاوت نہیں کرنا, خلاف نہیں کرنا. وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا, اگر تمہارے اوپر امیر خلیفہ کوئی حبشی غلام چپٹی ناکوں والا بھی کالا کلوٹا تمہارا امیر بنا دیا جائے, تم اس سے بغاوت نہیں کرنا. والسمع والطاعہ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا. اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اے میرے پیارے ساتھیو, میرے بعد تم زندگی گزارو گے, میرے بعد تم زندہ رہو گے, اور جب تم زندہ رہو گے تو یاد رکھنا ایک بات, تم زندہ رہو تو ایک بات یاد رکھنا, فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے. اللہ والو کس چیز میں ہمارے پاس اختلاف نہیں, کس چیز میں نہیں اختلاف؟ اب تو لوگوں نے موت میں بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے کہ نبیوں کو ولیوں کو موت نہیں آتی. کتنے بڑے جاہل ہیں یار, کتنے بڑے جاہل ہیں. اب تو جو غیر جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں تھا, اس میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کر دیا. غیر اختلافی مسئلہ موت, اس میں بھی اختلاف کر دیا. بہرحال جگہ جگہ پر اختلاف. ابھی کتنے اختلافات ہم نے گنائے جو بدعت و خرافات کی شکل میں. بھائی نماز کیسے پڑھے, کہاں تک ہاتھ اٹھائے, کہاں تک ہاتھ چھوڑے, کیسے رکھے, کہاں باندھے, مرد کہاں باندھے, عورت کہاں باندھے, ہاتھ کہاں تک اٹھائے, کیسے نماز میں رکھے, کیسے بیٹھے, کیسے اٹھے, کیسے کھڑا ہو, کب آمین کہے, کیسے کہے, کتنے زور سے, یہ ساری چیزوں میں اختلافات ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف ہو گئے. فَسَيَرَىٰ, ان قریب تم دیکھو گے اختلافاً کثیرا, بہت سارے اختلافات. تو سنو, ایسے وقت میں تمہیں جو کرنا ہے وہ کام یہ ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. کہا کہ ایسی صورت میں میری سنت, کس کی سنت؟ میری سنت. نبی فرما رہے, نبی فرما رہے, میں نہیں کہہ رہا, نبی فرما رہے میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, تمہارے اوپر لازم ہے, واجب ہے. اے امت کے جیالو, جب کوئی پاخنڈی اپنا پاخنڈ پھیلا رہا ہو اور کوئی بے ایمان اور منہ چڑھا مولوی اگر دین میں کوئی فتنہ فساد اور کوئی بدعت ایجاد کر رہا ہو, اس وقت تم نبی کی سنت کی ترویج کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ بھوکے ننگے جو پیٹ کے لیے
لیے اور اپنے ظاہری وضاقت ٹھاٹ بات کے لیے یہ شیطانی حربے استعمال کر رہا ہے، ان کے چنگل میں نہ ہو، بلکہ نبی کی سنت یہ ہے، نبی کا پیغام یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے جو خلفاء ہیں، خلیفہ ہیں، خلفاء راشد، ان کی سنت کو لازم پکڑو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ کیسے پکڑو؟ تمسکو بہا، مضبوطی کے ساتھ، وعضو علیہا، چبانے والے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ دبا لو۔ کتنی شدت ہے، کتنی شدت ہے اس کے اندر، ذرا غور کرو کہ چبانے والے دانتوں سے، نوازش سے اس کو کس کے دبا لو، یعنی کسی بھی صورت میں کوئی کچھ کہہ دے، فلاں امام، فلاں مولوی، فلاں پیر، فلاں پگڑا، فلاں، کسی کی بات نہیں، بس میری سنت اور میرے ساتھیوں کی سنت کو لازم پکڑ لو، بس قصہ ختم۔ تمسکو بہا وعضو علیہا بالنواجذ۔ میں نے ابھی جتنی موٹی موٹی چیزیں بتلائی ہے، موٹی موٹی چیزیں، ابھی تو پتلی پتلی میں گیا ہی نہیں اور جاؤں گا بھی نہیں، پتلی چیزوں میں نہیں جاؤں گا، موٹی چیزیں میں نے ابھی بتلائی نا، گنا ہے، یہ خرافات و بدعات۔ اب پتلی میں آپ جا کر کے دیکھیں پتلی گلی میں کہاں کہاں کیا کیا ہے نا، وہ تمام بدعات و خرافات جو ہے، آپ کسی بھی مولوی سے یہ پوچھئے نبی نے یہ کام کیا ہے، فوراً آپ کو کہہ دے گا کہ کسی وہابی مولوی کے بہکاوے میں آ گیا، کسی وہابی مولوی کے بہکاوے میں، کسی پکوڑے کے بہکاوے میں آ گیا، اس کے گھر والوں کو خصوصی تاکید کرے گا، اس کا دھیان رکھنا، یہ چلا جائے گا، بہک گیا بہک گیا بہک گیا، اس کو پکڑ کے رکھو۔ نبی نے کیا؟ ارے ہمارے امام صاحب بولے، غوث اعظم بولے، ابے غوث اعظم ہے کون؟ بیچارے جس کو تم پیر بڑھا کر کے پوچھتے ہو اور جس کے نام پر 12ویں 14ویں 15ویں بہرحال جو بھی ہے کھاتے ہو، بے شرم کہیں کا، وہ پکا محدث اور اہل الحدیث سلفی تھے، وہ مجتہد تھے یار۔ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ گستاخان رسول یہ کہتے ہیں کہ وہ غوث اعظم تو فلان ہے، تو اب تو سنتے ہی آپ کو سب کو معلوم ہے کیا کیا کرامات جو ان کی طرف، یہ اہل الحدیث تھے، ان کا مسلک سینے پر ہاتھ باندھنا، ان کا مسلک رفع الیدین کرنا، ان کا مسلک سنت مصطفیٰ، ان کا مسلک رب کا قرآن، ان کا مسلک نبی کا فرمان تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں من گھڑت۔ اور ایک بات دیکھو، جو بے ایمان منہ چڑھا مولوی جب تقریر کر رہا ہوگا تو یہ پوائنٹ نوٹ کرو، یہ تقریر کر رہا ہوگا تو اس کا منہ دیکھو، اس کا ہونٹ اور اس کی آنکھوں پر ذرا اپنی نظر کو گڑا دو تو اس کا جھوٹ فاش ہو جائے گا۔ اور جب جھوٹ فاش ہو جاتا ہے، یہ جب بیان کر لیتا ہے تو سامعین میں سے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہاں تب تک ادھر سے کہنے لگتا نعرہ تکبیر، بس سب ہرن ہو گیا، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا نعرہ تکبیر کے چکر میں۔ اب جو بیچارہ کوئی ادھر نوٹ کر رہا تھا، ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، ارے اللہ تعالیٰ گرے شیخ دستگیر کو دیکھ کر کے، اللہ گرنے لگے اور پیرانے پیر اللہ کا ہاتھ پکڑ لے، ارے بے وقوف، اللہ کا ہاتھ کیسا تجھے معلوم ہے؟ اللہ کا ہاتھ کیسا کسی کو بھی نہیں معلوم، تو پکڑا کیسے؟ پکڑا کیسے؟ پکڑا کیسے اللہ کا ہاتھ؟ اس سے بڑی اللہ کی شان میں اور کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ بنی بنائی ہے، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، ٹائم ہو گیا کیا یار؟ ہو گیا ٹائم؟ بات ختم کر دیتے ہیں، بہرحال حدیث پوری کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محدث تھے، کیا تھے؟ محدث تھے، اور کوئی بھی محدث لوگوں کو گمراہی کے راستے پر نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آپ ان کی کتاب غنیت الطالبین اٹھا کر کے پڑھیں گے، آپ پڑھے لکھے ہیں، پڑھیے آپ پڑھیے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بیوقوف پاگل دیوانے یہ کیسے دیوانگی میں مبتلا ہے اور شیطان کی چیلا گیری کر رہا ہے، یہ تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال تو میں حدیث پاک بتا رہا تھا نا کہ میری سنت، میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔
اب میں نے ابھی جتنی بھی باتیں گنائی ان میں سے کوئی بھی نبی کی سنت سے نہ کسی بھی خلفائے راشدین تو چھوڑو، سب سے لاسٹ میں مرنے والے صحابی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں مرنے والے صاحب، اگر اس سے بھی بیٹا کوئی ثابت کر دے میں تو سورج تو بعد میں ڈوبے گا یا نکلے گا پہلے ہی مان لوں گا، راتوں رات پہلے ہی مان لوں گا، پوری جماعت کے ساتھ ہم مانیں گے، لیکن نہیں بتا سکتا ہے کسی صحابی سے یہ ثابت کر ہی نہیں سکتا، اس کی یہ بے ایمانی ہے۔ انہوں نے سنت میں جو ڈاکہ زنی کیا ہے اور اپنی منمانی باتیں اور حفوات اور بکواس کو گھسیڑنے کی کوشش کی ہے اور اپنی روٹیاں سیکنے کی کوشش کی ہے، تو امت کے جھیالوں کا یہ کام ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ نبی کی سنتیں اور نبی کی سیرت کو پڑھے اور دیکھے سمجھے اور لوگوں میں اس بات کا پرچار و پرسار کریں۔ نبی نے یہ بتاتے ہوئے پھر کہا ایک بار، اور ایک بات اور سنو اے میرے ساتھیو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار خبردار اے لوگو، اے میرے ساتھیو، تم دین میں نیا کام بنانے سے، نیا کام پیدا کرنے سے، نیا کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ دین میں کیوں بچنا ہے؟ وہیا کو اس حدیث کی میں تشریح بہت تو مزیدار کرتا تھا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں، حدیث فائنل کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث کی تشریح میں وقت زیادہ لگ جاتا ہے، میں سوچا کہ وقت بچ جائے گا اس لیے، ورنہ شروع میں سیدھے حدیث ہی پڑھتا تھا یہ، اور وہ ساری حدیثیں رہ گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اور آپ سنتے سناتے رہتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے آپ سب کی، یہاں پر جس طریقے سے دار ارقم میں کبھی مکہ میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جمع ہوتے تھے اور دین سیکھتے تھے، کسی کا گھر اگر دین کے لیے ہے تو وہ دار ارقم کی حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر وہ آدمی عمل کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو ہی لے کر کے دینی مجلس بنا لیا کرو، یہ بہت بڑی سنت ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں نیا کام پیدا کرنے سے، نیا کام ایجاد کرنے سے، نیا کام بنانے سے بچو۔ کیوں کہ دین میں نیا کام کرنا یہ بدعت ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت۔ لوگ کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے، یہ نیکی ہے، میں کہتا ہوں اچھی بدعت میں ایک اور اچھا کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ لو نا، مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ لو، اچھی بدعت ہے بھائی۔ 100 1000 جوتے مار کر اس مولوی کو آدمی ایک ہی گنے گا، ایک ہی گنے گا، ایک ہی گنے گا، بولے گا بھائی تو کدھر سے آیا؟ ہاں مغرب میں 4 رکعت، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ نہیں بتایا اور تم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو دین کے دوسرے معاملے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، اے عقل مندوں کی جماعت، تم کیسے دین کے معاملے میں مولویوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہو یار؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اب جو لوگ بدعت کے دل دادا اور خوگر ہیں وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ جائے تو بدعت ایجاد کر کے اور بدعت پر عمل کر کے خوشی خوشی جہنم میں جائے، ہم تو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ چاہے تو نبی اور نبی کے ساتھیوں کی سنت پر عمل کر کے وہ جنت میں جائے، تو کوئی اسے جہنم نہیں بھیج سکتا ہے۔ آئیے بزرگان قوم ملت، نوجوانان قوم ملت، بالخصوص نوجوانوں کو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کی سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف کسی بات کے بہکاوے میں آ جا کر کے ایسا نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی ہے۔ ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا، چونکہ یہ ابھی ٹرینڈنگ ہے اس لیے 2 لفظ بتا دینا ضروری ہے، ساری باتوں کو چھوڑ کر کے کہ آئی لو محمد پر کتنے نوجوان جیل گئے، کتنوں کے پیراں ٹوٹے، ہاتھاں ٹوٹے، پیٹھ پھٹی ہے نا، اور پتہ نہیں کیا کیا پھٹا، بہرحال جو بھی پھٹا ہوگا، ہاتھ پیر سر، اللہ بھلا کرے۔ ایسی دیوانگی مت لاؤ۔ دیوانگی کیا ہے معلوم ہے؟ دین میں جذبہ ہے، جذبہ ایموشنس ہے دین میں، مگر جذبہ دین نہیں ہے، جذبات صرف دین نہیں ہے، دین میں جذبات ہیں
مگر جذبات دین نہیں ہے. بھائی یہ تو ایک سازش بھی ہو سکتی تھی نا جو کیا لوگوں نے, جو سیاسی لیڈران ہیں, سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے کوئی سازش بھی کر سکتا تھا, بینر لگا دیا, ہنگامہ کرا دیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے پھنسا دیا. تو اصل اگر تمہیں آئی لو محمد کا محمد کی دیوانگی چڑھی ہوئی ہے تو یقیناً دیوانگی تمہارے چہرے سے ظاہر ہو, تمہارے سر سے ظاہر ہو, تمہارے اعمال سے ظاہر ہو, تمہارے وضاقتہ سے ظاہر ہو. دن بھر شراب پیو, جوا کھیلو, بدماشی کرو, بدخماشی کرو, عیاری کرو, مکاری کرو, جھوٹ بولو, ٹخنے سے نیچے پاجامہ ہو, پتہ نہیں کیا کیا حرام کاریاں حرام خوریاں کرو, اور کہا آئی لو محمد. الو کے پٹھے کیسی محبت ہے رے, یہ کیسی محبت ہے؟ کوئی محبت نہیں. محبت, ایک شعر سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہے. شاعر کہتا ہے تاسل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمرک فی القیاس بدیع لو کان حبا صادقا لاتاتہ ان المحب لمن يحب مطیع. شاعر کہتا ہے کیا عجیب بات ہے یار, تاصل الہ, تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, آئی لو محمد. کہے کہ آئی لو محمد زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا. شاعر کہتا ہے تاصل الہ, اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, وانت تظہر حبہ, اور زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہو. ہائے 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 ہائے, ھذا لعمرک فی القیاس بدیع. یار تیری عمر کی قسم, یہ تو بہت ہی نامعقول بات ہے, بہت ہی نامناسب بات ہے کہ تم زبان سے اظہار کرو اور تم نافرمانی عمل سے کرو. عمل سے تو پورے نافرمان ہو, کوئی عمل نہیں کر رہا. ہاں میں اللہ, میں رسول اللہ کا عاشق ہوں, عاشق ہوں, دامن پکڑ کے جھول جاؤں گا قیامت کے دن. ابے قیامت کے دن دامن ہوگا تو تو جھولے گا, اور اگر نبی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو تجھ جیسا بدبخت نبی کا کپڑا بنو, اور پتہ نہیں کنٹلوں کنٹل آدمی نبی کا دامن پکڑ کے نبی کا کپڑا پھاڑنا چاہتا ہے. ظالم. شاعر کہتا ہے تیری عمر کی قسم, یہ تو بہت ہی نامعقول اور بری بات ہے. لو کان حبک صادقا لاتاتہ, اگر واقعی تو محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنے محبوب کی نقل کرتا ہے, اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے, اپنے محبوب کی کاپی کرتا ہے, اپنے محبوب کی اداؤں پر وہ فریفتہ ہوتا ہے, اپنے محبوب کی اداؤں پر وہ قربان ہوتا ہے, اپنے محبوب کی اداؤں کو وہ لیتا ہے, وہ فالو کرتا ہے, وہ پیروی کرتا ہے. وہی شاعر نے کہا ان المحب لمن يحب مطیع, اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرما برداری کرتا ہے. تو میرے یاروں, میرے جوانوں, میرے پیاروں, میرے بزرگوں, اگر ہمارا ایمان, ہمارا دعوی محبت رسول اللہ کے ساتھ ہے تو پھر ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سر سے لے کر کے پیر تک ہم نہ بولیں, ہم نہ بولیں, ہماری زبان نہ بولے, ہمارا وضاقتہ بولے, ہمارے اعمال صالحہ بولے, ہمارا چہرہ مہرا بولے, ہمارا چہرہ مہرا بولے کہ بھائی نہیں نہیں یہ واقعی سنت کا پابند ہے, یہ واقعی سنت کا دیوانہ ہے, یہ واقعی نبی سے محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر کوئی نبی سے محبت کرتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ میری اتباع کرے. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اس لیے کہ آپ کی پیروی کے بغیر نہ اللہ کی محبت مکمل ہو سکتی ہے اور نہ رسول اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے. اس لیے منہ سے ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, عمل کرنے سے ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں جہاں شرک و بدعت خرافات اپنے عروج پر ہے اور ہمیں للکار رہے ہیں, یہ ساری قباحتیں ہمیں دعوت دے رہی ہے, ہمارے ایمان کو چیلنج کر رہی ہے, ایسی صورت میں ہم تمسک بالکتاب و سنت, فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت نبی کی سنت اور نبی کے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑیں, اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کو لازم پکڑیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور دنیا کے سامنے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں اور یہ پیغام دیں
کہ نبی کے اوپر دین مکمل ہو چکا ہے، نبی نے خیانت نہیں کی۔ اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ مانتا ہے کہ نبی نے خیانت کی۔ کوئی مومن اتنا بڑا الزام اتنی بڑی بہتان نبی کے اوپر نہیں باندھ سکتا۔ محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد، کلمہ حق اقرار کا دعویٰ کرنے کے بعد رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کی فہم سمجھ عطا فرما، اور کتاب و سنت کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق دے، نبی کی سیرت اور نبی اور صحابہ کی سیرت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔